السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سوال ہے کہ جمعہ کا خطبہ ممبر پر نہ پڑھنا کیسا ہے؟ تو سوال یہ ہے کہ جمعہ کا عربی خطبہ ممبر پر پڑھنے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ ہماری مسجد میں کافی سالوں سے امام صاحب جمعے کا خطبہ ممبر ہی پر دیتے رہتے ہیں، لیکن اب ایک شخص کہتا ہے کہ ممبر پر خطبہ دینے کا کہیں سے بھی ثبوت نہیں، اس لیے ممبر ہٹا دیا جائے اور کرسی پر بیٹھ کر امام صاحب بیان کر لیں اور زمین پر ہی کھڑے ہو کر خطبہ دے دیا کرے۔ پھر اس شخص نے ممبر اٹھوا کر اس جگہ کرسی رکھ دی اور امام صاحب کرسی پر بیٹھ کر بیان کرتے، نیچے زمین پر ہی کھڑے ہو کر خطبہ دیتے۔ آپ سے اب یہ شرعی رہنمائی درکار ہے کہ جمعے کا خطبہ ممبر پر دینے کا ثبوت ہے؟ نیچے زمین پر کھڑے ہو کر خطبہ دے سکتے ہیں؟ شرعاً اس میں کوئی حرج ہے تو نہیں؟ جواب: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ممبر کا ثبوت خود سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ممبر شریف کے فضائل بہت ساری صحیح مشہور حدیثوں میں مذکور ہے، جس کو امام بخاری سمیت بہت سارے محدثین کرام رحمکم اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ اسی عنوان سے ابواب قائم کر کے ذکر کیا۔ نیز بہت ساری شرعی احکام ایسے ہیں جو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ممبر پر خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمائے، جن کو بیان کرتے ہوئے صحابہ کرام اور دیگر راویوں نے ساتھ یہ بھی بیان کیا ہے کہ یہ حکم رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ممبر پر خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے بیان فرمایا۔ اسی طرح صحابہ کرام علیہم الرضوان سے لے کر موجودہ دور تک یہ سنت مسلسل رائج رہی۔ الغرض یہ سنت متواتر ہے اور سنت متواترہ کی اتباع بہت ضروری ہے، اور اس کی تائید بلا عذر اس کو ترک کرنا انتہائی قبیح اور مکروہ عمل ہے اور فتنے کا باعث ہے۔ لہذا پوچھی گئی صورت میں اس شخص کو چاہیے کہ اپنی معلومات کا دائرہ وسیع کرے اور احادیث اور سیرت کا مطالعہ کرے، مستند سنی علماء کرام کے بیان سنے، خواہ مخواہ فتنوں کا دروازہ نہ کھولے، اپنی ہی اس حرکت سے باز رہے اور ممبر پر خطبہ دینے سے رکاوٹ نہ بنے۔ نیچے کھڑے ہو کر خطبہ نہ دیا جائے، ممبر پر ہی خطبہ پڑھا دیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے ممبر شریف بنایا گیا، چنانچہ اس واقعے کو امام بخاری نے یوں بیان کرتے ہیں کہ ایک انصاریہ خاتون نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا میں آپ کے لیے کوئی ایسی چیز نہ بنوا دوں جس پر آپ تشریف فرما ہو؟ کیونکہ میرا ایک غلام بڑھائی کا کام کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تو چاہتی ہے تو بنوا لے۔ راوی کہتے ہیں کہ اس خاتون نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے ممبر شریف تیار کروا دیا۔ تو جب جمعہ کا دن آیا تو جو ممبر تیار کیا گیا تھا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسی پر تشریف فرما ہوئے، تو جیسے ہی کھجور کے تنے کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہلے خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، وہ رونا شروع ہو گیا، یہاں تک کہ قریب تھا کہ اس کے غم کی وجہ سے پھٹ جاتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ممبر شریف سے نیچے تشریف لائے اور اسے پکڑ کر اپنے ساتھ لگا لیا، جس طرح کسی بچے کو چپ کروایا جاتا ہے تو وہ سسکیاں بھرتا، اور وہ
اس طرح کھجور کا تنا سسکیاں بھرنے لگا یہاں تک کہ اس کو قرار مل گیا۔ یہ صحیح بخاری شریف کتاب البیع باب النجار جلد اول اور صفحہ نمبر 281 میں یہ حدیث درج ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ممبر شریف کی فضیلت کے متعلق امام بخاری عنوان قائم کرنے کے بعد حدیث پاک ذکر فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے کاشانہ اقدس یعنی گھر اور میرے ممبر شریف کے درمیان کا حصہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث شریف ہے۔ اسی طرح امام بخاری نے خاص ممبر پر خطبہ دینے کے عنوان سے باب قائم کرنے کے بعد حدیث پاک کو نقل کرتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ممبر شریف پر خطبہ ارشاد فرمایا۔ یہ بھی حدیث صحیح بخاری شریف کتاب الجمعہ باب خطبۃ علی المصامع جلد 1 صفحہ نمبر 125 پر درج ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 2 خطبہ ارشاد فرماتے تھے۔ جب ممبر پر چڑھتے تو پہلے بیٹھتے، مؤذن اذان کہتا، پھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھڑے ہوتے اور خطبہ ارشاد فرماتے، پھر بیٹھتے تو کوئی کلام نہ فرماتے، پھر کھڑے ہوتے اور پھر خطبہ ارشاد فرماتے تھے۔ یہ سنن ابو داؤد شریف کتاب الجمعہ میں یہ حدیث درج ہے۔ تو جمعہ کی دن پہلی اذان کے متعلق بخاری شریف میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک زمانے میں جمعہ کے دن پہلی اذان اسی وقت ہوتی تھی کہ جب امام ممبر پر آ جاتا تھا۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان بھی ممبر پر ہی وعظ و نصیحت فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ممبر شریف پر خطبہ دیتے ہوئے سنا۔ یہ بخاری شریف کتاب التفسیر القرآن جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 664 میں درج ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق حضرت موسیٰ بن طلحہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر تھا۔ آپ ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرماتے تھے۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے بارے میں حضرت ابراہیم اپنے والد گرامی نے ہمیں ممبر پر خطبہ ارشاد فرماتے تھے۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ہمیں ممبر پر خطبہ ارشاد فرمایا۔ ممبر پر خطبہ دینے کو سنت قرار دیتے علامہ ابن نجیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جمعہ کی خطبہ کے لیے سنت یہ ہے کہ خطیب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے ممبر پر ہو۔ متواتر عمل کے اتباع کے حوالے سے حضرت علامہ علاء الدین حصفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جو چیز مسلمانوں میں چلتی آ رہی ہو اس کی اتباع بھی لازم ہے۔ اب امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی محدث بریلوی نے ممبر کی ثبوت کے حوالے سے فتاوی رضویہ میں فرماتے ہیں کہ ممبر کہ منی خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ممبر بنوایا اور اسی پر آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ ممبر اقدس کے 3 زینے تھے، علاوہ اس کے اوپر ایک تختے جس پر آپ بیٹھتے تھے تشریف فرما رہتے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم درجہ بالا پر خطبہ فرماتے تھے، صدیق اکبر نے دوسرے پر پڑھا، حضرت فاروق اعظم نے تیسرے پر۔ جب زمانہ ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آیا پھر وہ اول خطبہ فرماتے، سبب پوچھا گیا، فرمایا اگر دوسرے پر چڑھتا تو لوگ گمان کرتے کہ میں صدیق کا ہم عصر ہوں، تیسرے پر تو وہم ہوتا فاروق کے برابر ہو، اور وہاں بھی جہاں یہ احتمال متصور ہی نہ ہو اس لیے میں وہاں درج دیتا ہوں۔ محدث بریلوی امام اہل سنت
امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنت متواترہ کے خلاف ورزی کے متعلق فرماتے ہیں کہ خطبہ خاص زبان عربی میں ہونا ہی ثابت ہے اور اسی میں اس کو خطبے کو بیان کرنا چاہیے۔ اور حضرت صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ الرضوان بہار شریعت میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جمعہ کے خطبوں کی سنت کے متعلق فرمایا کہ خطبے میں یہ چیزیں سنت ہے: خطبہ سے پہلے خطیب کا بیٹھنا اور خطبے کا ممبر پر ہونا۔ یہ بہار شریعت حصہ 4 جلد 1 صفحہ نمبر 768 پر ہے اور کتاب فتاوی رضویہ جلد 8 صفحہ نمبر 308 پر درج ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اللہ کریم ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے اور ایمان پر استقامت دے اور ایمان ہی پر ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین بجائے کا سید المرسلین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔